سے اپنا عوام یعنی عوام کے غلط مسائل کو مسائل ایسے کیا چکے کے خلاف لگے ہوئے ہمارا کام ہے اپنے کام استعمال کام قرآن کے حوالے سے حدیث کے مسائل کے حوالے سے میدان ہمارا کام یہی مقابلہ ہم اگر ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ بحث میں فائدہ ٹھیک ہو گیا. تو آج انشاءاللہ اس کو ہم نے شروع کرنا ہے جتنی ہمت ہو سکی. ٹھیک ہو گیا جی. عقائد کی اغلاط. سب سے پہلے کیونکہ تمام کتب میں کتابوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے. عقائد کے حوالے سے جو غلط فہمیاں غلط مسائل عوام الناس وغیرہ میں تھے اس وقت تھے یا ابھی جو اگر ہیں تو ان کا بیان ہوگا پہلے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ مشہور ہے کہ جو شخص نیا مسلمان ہو اس کو مسحل دینا چاہیے. کیا مطلب؟ غسل وغیرہ دینا چاہیے ورنہ وہ پاک نہیں ہوتا. سو یہ بات محض بے اصل ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ پر نہا لے غسل وغیرہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو کے پاک بھی ہو گئے. اب وہ جب نماز شاذ پڑھے گا تو پھر وہ نہائے گا تو صحیح نام اور وہ کیا کرے گا وضو بھی کرے گا. تو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ مشہور ہے کہ گالی دینے سے 40 روز تک ایمان سے دور ہو جاتا ہے. اگر اس مدت میں مر جاوے تو بے ایمان مرتا ہے. سو یہ بحث غلط بات ہے. ہاں گالی دینے کا گناہ الگ بات ہے. گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ جو بات مشہور کی ہوئی ہے 40 دن تک ایمان اس سے چلا جائے گا مر جائے گا تو بے ایمان مرے گا تو ایسی کوئی بات مسائل میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بھی مشہور ہو چکی ہے نا. تیسرا نمبر پہ عوام الناس ممانی اور چچی اور سوتیلی ساس سے نکاح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. سو یہ اعتقاد باطل ہے. ممانی چچی اور سوتیلی ساس. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے ترجمے میں بھی کافی چیزیں پڑھی ہیں تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ اعتقاد باطل ہے اور یوں لحاظ کی وجہ سے کوئی ان رشتوں سے نکاح نہ کرے وہ اور بات ہے. یعنی ایک ادب کی وجہ سے کہ یہ میری چاچی ہے مجھے اس نے بچپن سے پالا ہے یہ وہ تو اس حساب سے بنا اگر اس کو پسند نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شریعت کے حساب سے وہ غیر محرم ہی ہے. چاچی کیا ہے؟ جو اس کا شور چاچا ہے اور شور کا وہ کیا کہتے ہیں چاچا تو شور ہوتا ہے نا. چاچی وہ غیر محرم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لہذا ممانی جو ہے ماموں تو سگے ہوتے ہیں لڑکیوں کے لڑکوں کو لیکن ممانی جو ہے وہ اس طرح کی محرم رشتہ نہیں ہے. اور سوتیلی ساس بھی. سوتیلی ساس یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دوسری ساس ہوتی ہے نا وہ سگی ساس. وہ تو قرآن میں آپ نے پڑھا ہوا ہے سورہ نساء میں کہ وہ تو ہے ہی حرام ہے نا اس کے ساتھ. مسئلہ نمبر 4 کیا لکھتے ہیں؟ مشہور ہے کہ سوتے میں قطب شمالی کی طرف پاؤں نہ کرے. سو اس کی کوئی اثر نہیں. قطب شمالی پتہ نہیں کیا ہے شمال کی طرف. مشہور ہے کہ جھاؤ کی لکڑی کا استعمال درست نہیں. سو یہ بھی بحث غلط ہے. یہ جھاؤ ماؤ کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی مشہور کی ہوئی باتیں. مشہور ہے کہ ہاتھ میں بید رکھنا درست نہیں. بید یزید نے ہاتھ میں رکھا تھا یہ بھی محض غلط ہے. بید کا کسی موقع پہ ڈھونڈیں گے. یہ پرانی اردو ہے اس پہ بعض باتیں مجھے بھی سمجھ نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. مسئلہ نمبر 7 عوام میں مشہور ہے کہ روپیہ نے بہت دنوں تک یا عزیز کا وظیفہ پڑھا تھا یا عزیز کا وظیفہ پڑھا تھا. سو اس کی کوئی اصل نہیں. روپیہ نے بہت دنوں تک یا عزیز کا وظیفہ پڑھا تھا یہ بھی بات ہے پتہ نہیں کیا ہے. روپیہ تو روپیہ ہی کو بولتے ہیں. بہت دنوں تک یا عزیزوں کا وظیفہ پڑھتا. سو اس کی کوئی مسئلہ نہیں. یعنی یہ ویسے ہی پتہ نہیں کیا بات ہے فضول ہی. ٹھیک ہے جی. روپیہ سے مراد یہ روپیہ ہی ہوگا نا. ایسے رکشے سے
یہ ہو گئی۔ 8ویں نمبر پہ بعض عوام گدھی اور گھوڑے کی جفتی کو برا سمجھتے ہیں، سو اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ ہوا ہے تو تب یہ خچر شریف تشریف لایا دنیا میں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مشہور ہے کہ میاں بیوی ایک پیر کے مرید نہ ہو ورنہ بھائی بہن ہو جاتے ہیں، یہ بھی بحث غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنی غلط باتیں لوگوں نے پھیلائی۔ مشہور ہے کہ رات کے وقت درخت نہ ہلائے کہ وہ بے چین ہوتا ہے، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، درخت کو چھیڑے نہیں بھائی رات کے وقت، درخت کو کیا آرام کی ضرورت ہے بھائی۔ اضافہ مسئلہ 11 ہے، بعض وبا یا ویسی بیماری میں باعتقاد بھیٹ بکرا ذبح کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یا بعض باعتقاد فدیہ بکرا ذبح کرتے ہیں، یہ محض کذب و باطل ہے۔ یعنی ضروری سمجھ کے نہیں کرنا کہ بھائی بیماری ہے تو بیماری کے بدلے میں یہ بکرا ذبح کرتا ہوں، بلکہ اس کو صدقہ کی نیت سے صدقہ کرنا، حدیث کے مطابق صدقہ کرے وہ، کہ حدیث میں آتا ہے صدقہ کرنے سے بلا ٹل جاتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے بھائی، مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مسئلہ نمبر 12 ہے، مشہور ہے کہ 14ویں صدی کے بعد کا کوئی بیان نہیں آیا، اس کی کوئی اصل نہیں، روایت میں کسی صدی کی کوئی تخصیص نہیں آئی، الاضافات، یہ بھی کچھ بات عجیب ہے۔ آگے کیا ہے، بعض جگہ پھیلی ہوئی وبا دور کرنے کے لیے بستی و آبادی کے چاروں طرف کثرت سے دودھ ڈالتے ہیں، یہ بھی بے اصل اور محض غلط ہے۔ دودھ ڈالنا یعنی یہ مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے، وہ تو ایک پاکیزہ چیز ہے، پینے کی چیز استعمال کریں بھائی، غریبوں کو دیں، یہ تو ہندوؤں کا کام ہوگا نا، کیونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے ہیں، تو اکثر وہ مسلمانوں کے اندر وہ ہندوانہ چیز بھی آ گئی تھی، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر رد کیا، اس کو منع کیا ہے کہ آپ مسلمان ہو، مسلمانوں والے کام آپ نے کرنے، یہ والے کام نہیں کرنے، جیسے شادیوں بیاہوں کے بھی آگے آئیں گے۔ بعض جگہ عورتیں تو اب بجا دینے کو اولے بند ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں توا بجا دینے کو اولے بند ہو جاتے ہیں، توا بجا دینے کو اولے بند ہو جاتے ہیں، اولے بند ہو جانے میں مؤثر سمجھتی ہیں۔ اچھا، یہ توا بجا دینے کو اولے بند ہو جانے میں مؤثر سمجھتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ توا بجا میرے ہے، یہ توا روٹیوں والا توا ہوگا نا، توا بجایا اولے بند ہو گئے، یہ بھی محض لغو اور بے اصل ہے، استغفار کریں اس ٹائم اور توبہ اللہ سے کریں بھائی، یہ کیا بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 13، مردوں کی روح کے دنیا میں آنے کا خیال کیا ہے؟ غلط ہے۔ کچھ لوگ جمعرات شمرات کو کہتے ہیں جی مردے آتے ہیں، روحیں آتی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے، وہ تو شکر کرنی بھائی جان چھٹی، تو ہم بجائی ادھر کون آتا ہے واپس ہیں، کھانا کھانے آتے ہیں، جمعراتیں کرو، یہ کرو، یہ سب فضول کام ہے، کوئی بھی اس کے اصل نہیں ہے۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بھائی، کیونکہ جو نیک ہیں وہ تو دنیا میں آنا نہیں چاہتے، اور جو بد ہیں انہیں اجازت نہیں مل سکتی، یا تو علیین میں جائیں گے اچھے لوگ، یا سجین میں برے لوگ جائیں گے، روحیں وہاں ان کو رہنا ہے، تو ادھر کیا کرنا انہوں نے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے، بعض عورتوں کا یہ اعتقاد ہے کہ جس کے 8واں بچہ پیدا ہو تو اس کو ایک چرخہ صدقہ میں دینا چاہیے ورنہ بچہ پر خطرہ ہے، یہ محض واہیات اعتقاد ہے، اس سے بھی توبہ کرنا چاہیے، بیشتی زیور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، بعض جاہل سمجھتے ہیں کہ عورت اگر زچہ خانہ میں مر جاوے تو بھوتنی ہی ہو جاتی ہے، شاباش ہے، کیا مسئلہ ہے جی؟ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، ہرگز صحیح نہیں، یہ انہوں نے فلمیں دیکھی ہوں گی نا ڈراؤنی، تو وہ مسئلہ کس نے بیان کر دیا ہوگا جاہل، بلکہ حدیث میں آیا کہ ایسی عورت شہید ہوتی ہے، تو وہ شہید عورت کو بھوتنی بنا دیا، اتنی بری بات۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 16، بعض جاہلوں کا دستور ہے کہ جس روز گھر سے بونے کے واسطے اناج نکلتا ہے، یعنی بیج ڈالنے کے لیے کوئی اناج نکلتا ہے، اس روز دانے نہیں بناتے، ایسا اعتقاد بالکل گناہ ہے، اس خیال کو ختم چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کوئی بندہ گیا نا بیج ڈالنے کے لیے، اب پیچھے گھر والے دانے وغیرہ نہ بھونے بھائی، یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، حالانکہ غلط۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ 17، مشہور ہے کہ ایک
ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کر چلنا منحوس ہے، یہ محض باطل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 18 مشہور ہے کہ میاں بیوی ایک برتن میں دودھ نہ پیئیں نہیں تو بھائی بہن ہو جائیں گے۔ شاباش، ایسی باتیں عجیب عجیب باتیں۔ اما عائشہ رضی اللہ کی مشہور کیا ہے کہ وہ جہاں سے انہوں نے پیالے میں پیا پانی ہے جو بھی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہیں سے پیا، اظہار خیال کرتے، اظہار محبت کرنے کے لیے۔ ایسے مسائل کیسے ہو سکتے ہیں ہمارے دین میں؟ ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ جھوٹا پانی پینے سے سارے بھائی بہن بن جائیں تو یہ جو بازاروں میں کولر لگے ہوئے ہیں پانی شانی پینے تو سارے بھائی بہن ہی ہوں گے پھر دنیا میں، کیا خیال ہے؟ تو ایسے عجیب عجیب مسئلہ نمبر 19، یا یہ مشہور ہے کہ کینچی نہ بجاؤ، یہ ہمارے یہاں گھروں میں بھی چلتی ہے آواز، آپ کو پتا ہوگا۔ کینچی نہ بجاؤ یعنی اس طرح نہ کرو نا، کینچی کی آواز نہ کرو، آپس میں لڑائی ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ ہمارے وہاں گھر میں مشہور ہے، حالانکہ یہ فضول بات ہے۔ یا دو آدمیوں کے بیچ میں سے آگ لے کر مت نکلو نہیں تو ان میں لڑائی ہو جائے گی۔ شاباش۔ 20 اور 21، اس میں میرے علم میں جو بات ہے نا یہ لڑائی والی، یاسین ایک کتاب میں نے پڑھا کچھ یاسین کی آیتیں ہیں، اب قرآن ہے لیکن اس کی وہ آیتیں آپ دو بندوں کے درمیان اس طریقے سے پڑھتے ہیں، کوئی طریقہ کر کے وہ کوئی چیز آپ توڑتے ہیں تو وہ ایک عمل ہے، عملیات کا علم ہے، وہ آپس میں ان کی لڑائی ہو جائے گی۔ حالانکہ یاسین قرآن ہے، اس کو بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، عملیات جاہل جو ظالم قسم کے ہوتے ہیں نا۔ آگے 21 نمبر پہ یہ ہے کہ یا یہ مشہور ہے کہ گھر میں گونگچیاں مت رہنے دو۔ گونگچیاں کیا ہوتی ہیں جی؟ پتہ نہیں، نہیں تو گھر میں لڑائی ہوگی، گونگچیاں مت رہنے دو۔ یہ کچھ الفاظ نوٹ کریں گے انشاءاللہ، اس کا معنی اگلی ایپیسوڈ میں ڈھونڈیں گے، پتہ کریں۔ مسئلہ نمبر 22، یا یہ مشہور ہے کہ دو آدمی ایک کنگھی نہ کریں نہیں تو دونوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ شاباش، بات 50 کنگیاں ہونی چاہیے ایک ہی کرے وچ۔ مسئلہ نمبر 23، یا یہ مشہور ہے کہ دن میں کہانیاں مت کہو نہیں تو مسافر راستہ بھول جائیں گے۔ شاباش، یہ سب باتیں واحیات اور بے اصل ہیں، ایسا اعتقاد رکھنا بہت گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 24، بعض عورتیں چیچک کو کوئی آسیب بھوت کا اثر سمجھتی ہیں، چیچک جو ہوتی ہے نا دانے شانے، اور اس وجہ سے اس کار میں بہت سے بکھیڑے کرتی ہیں، یہ سب واحیات خیال ہیں، ان سے توبہ کرنا چاہیے۔ یہ سب مسئلے بہشتی زیور سے لیے ہیں، لہٰذا بہشتی زیور کے بھی مسائل یہاں پہ آ گئے۔ 25 نمبر میں کیا ہے، اکثر حضرات اولیاء اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر اس نیت سے فاتحہ اور نیاز دلاتے ہیں کہ ان سے ہمارے کاروبار کو ترقی ہوگی، مال و اولاد ہوگی، ہمارا رزق بڑھے گا اور اولاد کی عمر بڑھے گی۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس طرح کا عقیدہ صرف یعنی محض شرک ہے، تمام قرآن مجید اس عقیدے کے ابطال سے بھرا ہوا ہے۔ مسئلہ نمبر ہے جی، بعض عوام سمجھتے ہیں کہ جو کوئی قل اعوذ برب الناس کا وظیفہ پڑھے اس کا ناس ہو جاتا ہے۔ شاباش، یہ خیال محض غلط ہے، بلکہ یہ کلام بابرکت ہے، اس کی برکت سے وہ وظیفہ پڑھنے والا مصائب سے نجات پاتا ہے۔ یہ تو تعویذ خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو ختم کرنے کے لیے دو صورتیں اکٹھی اتاری، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ قبروں پر چڑھاتے ہیں چونکہ مقصود اس سے تقرب و رضامند کی اولیاء اللہ کی ہوتی ہے اور ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ اعتقاد شرک ہے اور وہ چڑھاوا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آئی نہیں؟ اسی طرح زمانہ عرس بلکہ غیر عرس میں بھی اولیاء اللہ کے مزارات پر چادر چڑھاتے ہیں جو مکروہ ہو اور اسراف ہے، اور عوام کا جو اس میں اعتقاد ہے وہ بالکل شرک ہے۔ پھر غضب یہ کہ اس کی نظر و منت مانی جاتی ہے۔ بعض لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنے بچوں کا چلہ چھٹی وہاں کرتے ہیں اور وہ نظر پوری کرتے ہیں، بعض آسیب اتروانے کے لیے آتے ہیں، بعض وہاں چراغ روشن کرتے ہیں، قبریں پختہ بناتے ہیں۔ قرآن حدیث میں صاف صاف ان امور سے، ان کاموں سے توبہ کا حکم ہے۔ بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا ہے یا نہیں۔ شاباش، ظاہر ہے کہ ایسا امر مخفی بجز
دلیل نقلی اور کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا، اور وہ یہاں ندارت ہے، یعنی کوئی نہیں، کوئی دلیل ہے ہی نہیں عقلی نقلی، اس لیے یہ اعتقاد باطل ہے۔ مسئلہ نمبر 29 کیا ہے؟ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس رات میں مردوں کو ثواب نہ بخشے تو روحیں کوستی ہیں، کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں بے اصل ہیں، یہ سب مسائل اصلاح و رسوم کے ہیں کتاب۔ 30 نمبر میں کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب شب برات سے پہلے کوئی مر جائے تو جب تک اس کے لیے فاتحہ شب برات نہ کیا جاوے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا۔ شاباش ہے جی، کیا ڈکشنری میں شب برات کے متعلق ایک اعتقاد بعض لوگوں کا یہ ہے کہ جو مردہ اس سال مرتا ہے وہ مردوں میں شامل نہیں ہوتا جب تک اس کو شب برات سے ایک روز پہلے حلوہ دے کر مردوں میں شامل نہ کیا جائے۔ واجب، اس کا نام عرفہ رکھا ہے، عرفہ۔ یہ بھی محض تصنیف ہے یاراں، یعنی لوگوں کی گڑی ہوئی بات ہے۔ یہ کوئی گرین چینل والی پارٹی ہے نا، کوئی سبز سبز لوگ، ان کی بہت ساری باتیں یہ، اور بالکل لغو ہے، فضول ہے۔ حدیثوں میں مذکور ہے کہ جب مردہ مر جاتا ہے تو مرتے ہی اپنے جیسے لوگوں میں جا پہنچتا ہے، یہ نہیں کہ شب برات تک اٹکا رہتا ہے۔ تسہیل 383 سوا مشہور ہے کہ اس شب میں سب چیزیں سجدہ میں ہوتی ہیں، یہ بھی غلط مسئلہ۔ عوام کا عقیدہ ہے کہ ہر جمعرات کی شام کو مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور ایک کونے میں کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں کہ ہم کو کون ثواب بخشتا ہے، اگر کچھ ثواب ملے گا تو خیر، ورنہ مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہے۔ ثواب وہاں پہ پہنچتا ہے، جو بھی وہاں پہ جا کے بخشو، یہاں بخشو، پہنچتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسئلہ، بعض عوام خصوصاً عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہر آدمی پر اس کی عمر کا تیسرا، 8واں، 13واں، 18واں، 21واں، 38واں، 43واں، 48واں اور سال بھاری ہوتا ہے۔ یہ غلط خیال اور برا عقیدہ ہے۔ اکثر عوام اور خصوصاً عورتیں مرض، چیچک اور کنٹھی بڑے مشکل لفظ میں علاج کرانے کو برا سمجھتے ہیں، اور بعض عوام اس مرض کو بھوت پریت کے اثر سے سمجھتے ہیں۔ یہ خیال کیا ہے؟ بالکل غلط ہے۔ کتنے ہو گئے جی؟ 4 31 مسائل کون جی؟ زیادہ مسئلے بھاری تو نہیں ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، آگے بھی پڑھیں۔ یہ پورا نہیں ہوئے، ایسی حالت کا مکشوف ہو جانا بعید نہیں، یا روشنی کا پھیل جانا بھی ہوتا ہے، مگر جیسا کہ اس کا ضرور مشہور ہے ضرور ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ شب برات کے حلوے کے متعلق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا۔ یہ بالکل موضوع، یعنی گھڑا ہوا اور غلط قصہ ہے، اس کا اعتقاد کرنا ہرگز جائز نہیں، بلکہ عقلاً بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ واقعہ شوال میں ہوا نہ کہ شعبان میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابی حمزہ رضی اللہ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی تھی، یہ حلوہ ان کی فاتحہ ہے، یہ بھی محض بے اصل ہے۔ اور اول تو اصحال ثواب کے لیے تعیین تاریخ کی ضرورت نہیں، کسی بھی مہینہ میں اور کسی بھی دن میں اصحال ثواب ہو سکتا ہے۔ دوسرے، خود یہ واقعہ بھی غلط ہے، آپ کی یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی شوال میں ہوئی تھی، شعبان میں نہیں ہوئی۔ بعض لوگ اس تاریخ میں مسور کی دال ضرور پکاتے ہیں۔ بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس کے جس کے بچے اکثر مر جاتے ہیں خود جانے اور بیٹھنے سے روکتی ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی ایسی جگہ جانے سے روکتی ہیں، اور یوں کہتی ہیں کہ مرد بیائی لگ جائے گی۔ یہ بہت بری بات ہے، ایسا کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام برے مسائل، جو بری اعتقادات ہیں، ان سے ہماری حفاظت فرمائے، اور صحیح جو دین ہے اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔